دعا ایک ایسی عبادت ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر تو الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت کا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ دعا ایک اہم عبادت ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے والا بندہ بن جائے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو خشوع و خضوع کے ساتھ میں، سچی نیت کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو تو اللہ رب العالمین کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، ان کو ضرور بضرور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر خوشحال اور خوشگوار زندگی کا بھی وہ سوال کرے گا تو اس کو بھی ضرور بضرور اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ ایک اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اے لوگو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ ان الذین یستکبرون جو استکبار اپناتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو ہم ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون، کہ جو تکبر کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں۔ پہلے اللہ نے دعا کا ذکر کیا، پھر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، تو گویا کہ پہلے دعا کا ذکر، پھر عبادت سے تکبر جو کرتے ہیں، تو گویا کہ دعا بھی ایک اہم عبادت ہے۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، اللہ رب العالمین کے سامنے سوال نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، تو گویا کہ وہ استکبار کر رہا ہے اللہ کی عبادت سے۔ اور یہاں اس سے پہلے عبادت کی تشریح اسی سے کی ہے بعض مفسرین نے کہ ہاں عبادت سے مراد وہی دعائی ہے۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے تو گویا کہ وہ استکبار کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اور تکبر وہی ایک اہم اللہ کی نافرمانی ہے کہ جس کے بنا پر اللہ رب العالمین نے شیطان ابلیس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا تھا۔ انہوں نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا کہ جب فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو انہوں نے بھی تو تکبر کیا تھا کہ میں اس کے سامنے میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، تو میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ تو وہی تکبر، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، سوال نہیں کرتے، تو گویا کہ وہ بھی ایک طریقے سے تکبر ہی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکائیں، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل یردهما صفرا خائبتین، کہ بے شک اللہ رب العالمین حی ہے، با حیا ہے، حیا والا ہے، کریم ہے، یستحی اذا رفع الرجل، کہ اللہ رب العالمین کو اس چیز سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے وَيَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْن، تو اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یعنی اللہ رب العالمین اتنا با حیا ہے کہ کسی کے ہاتھوں کو صحیح معنوں میں اگر کوئی ہاتھ پھیلائے، اللہ رب العالمین سے سوال کرے صحیح معنوں میں، اخلاص کے ساتھ میں، نیک نیتی کے ساتھ میں، تو ضرور بضرور اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، اس کی عبادت کو ضرور قبول کرے گا، اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے قبول کرنے کی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے مالدار بنا دے، اور ہمیں مال عطا نہیں کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین دعا کے قبول کرنے کی بھی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ جس چیز کا سوال کر رہا ہے وہ مانگی ہوئی چیز اس کو عطا فرما دے، یا پھر اس کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کا بندہ جب سوال کر رہا ہے اس کو وہ چیز مانگی ہوئی عطا نہ کر کے اس پر آنے والی آفت و مصیبت کو ٹال دے، یہ بھی دعا کے قبولیت کی ایک شکل ہے۔ تو گویا کہ وہ مانگی ہوئی چیز نہ دے کر کے اس پر آنے والی آفت و مصیبت کو ٹال دینا، تو اس کی بھی دعا قبول ہوئی۔ اور اسی طریقے سے کسی نے کوئی سوال کیا تو اس کو وہ مانگی ہوئی چیز بھی نہیں دی،
آفت و مصیبت بھی نہیں ٹالی، بلکہ اس دعا کے بدلے اللہ رب العالمین بروز قیامت اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جب وہ بندہ دیکھے گا کہ مجھے اس دعا کے بدلے جو میں نے دنیا میں ایک دعا مانگی تھی اس کا مجھے اتنا سارا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے، تو بندہ اس دن کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے میری تمام دعاؤں کو قبول مت کرتا دنیا کے اندر، بلکہ آج اس دن مجھے ان تمام دعاؤں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ یعنی جب وہ دیکھے گا اتنی ساری اجر و ثواب اس کو دیا جا رہا ہے اس دعا کے بدلے جو دنیا کے اندر اس نے دعا کی تھی، تو اس کو بہت زیادہ وہ اجر و ثواب دیا جائے گا، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری وہ دعا قبول نہ ہوتی بلکہ آج اس دعا کا اجر و ثواب دیا جاتا۔ تو دعا کے قبولیت کی بھی کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم ذکر یہ کر رہے تھے کہ خوشحال اور خوشگوار زندگی کے رہنما اصول میں سے چوتھا اصول یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرنے والا بندہ بن جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والا بندہ بن جائے، ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں فقیر ہوں، تو مجھے عطا فرما، اور تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کون ہے میں جس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاؤں؟ بے شک تو ہی تو ہے جو میری دعا کو قبول کر سکتا ہے، تو ہی تو ہے میری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، ایسا کون ہے جو میری دعا کو قبول کرے، میری ضرورتوں کو پورا کرے؟ تو یہ بھی ایک خوشحال اور خوشگوار زندگی کا ایک اہم اصول ہے، اہم ایک کہ بندہ اس کو بھی اپنائے تو اس کو بھی اللہ رب العالمین ضرور و ضرور اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے زندگی سے پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، لڑائی جھگڑے سب کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، اسے خوشحال اور خوشگوار زندگی نصیب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشحال اور خوشگوار زندگی کا پانچواں اصول یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے توبہ و استغفار کرنے والا بندہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نوح کے اندر ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا کہ بے شک تم اپنے رب کو پکارو، تمہارے استغفار کو، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ربکم غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا کہ وہ تم پر اس طریقے سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال اور وہ تمہیں مال و دولت عطا فرمائے گا، وبنین اور تمہیں اولاد عطا فرمائے گا لڑکوں کی شکل میں، ویجعل لکم جنات اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، وانہارا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک تابعی بہت مشہور تابعی ہے حضرت حسن بصری، اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین اکرام نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی حسن بصری کا تابعی کا قول نقل کیا ہے کہ ابن صبح کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے پاس میں 4 لوگ آئے الگ الگ جگہ سے، تو ان میں سے پہلے شخص نے سوال حضرت حسن بصری کی طرف شکایت کرتے ہوئے کہا کہ الجدوبہ کہ شکا رجل الیہ الجدوبہ کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہ بہت زیادہ قحط سالی پڑ گئی ہے، بہت زیادہ فقر و فاقہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہ ہونے کے کارن لوگ پریشان حال ہیں۔ تو حضرت حسن بصری نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا استغفر اللہ، تم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو۔ پھر دوسرے شخص نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، ادعو اللہ ان یرزقنی ولدا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ تاکہ میرے کوئی بچہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت حسن بصری نے اس کو بھی جواب دیتے ہوئے فرمایا استغفر اللہ، تم اللہ سے توبہ و استغفار کرو۔ پھر اسی طریقے سے تیسرے شخص نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ جو باغات ہیں جفاف بستانی کے باغات کے اندر پھل نہیں لگ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ اس کو بھی یہی جواب دیا کہ استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دوسرے شخص نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ان الفقری کہ بہت زیادہ روزی روٹی سے بیچار ہوں، روزی روٹی کے اندر برکت نہیں ہے، بہت کماتا ہوں لیکن سب یوں ہی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلے جاتا ہے۔ تو 4 الگ الگ لوگ آئے
ایک نے بارش کی شکایت کی، ایک نے روزی روٹی کی شکایت کی، ایک نے پھلوں کے اندر باغات میں پھل نہیں لگنے کی شکایت کی، ایک نے اولاد کی دعا کی، سب کے لیے ایک ہی جواب دیا، استغفر اللہ۔ سوالات الگ الگ ہیں، اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی، فقر و فاقہ کی درخواست کی، قحط سالی کی بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن سب کے لیے ایک ہی جواب دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ چاروں الگ الگ لوگوں کے سوالات الگ الگ ہیں تو آپ نے سب کے لیے ایک ہی جواب کیوں دیا؟ جوابات تو الگ الگ ہونے چاہیے۔ اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کوئی پیٹ کا مرض ہے تو اس کو الگ دوا دی جاتی ہے، کسی کو سر کی بیماری ہے تو اس کو الگ دوا دی جاتی ہے، کسی کو ویسے چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی الگ دوا دی جاتی ہے، ہر مرض کو اس کے مرض کے حساب سے دوا دی جاتی ہے۔ تو وہاں حسن بصری رحمہ اللہ سے جب سوالات کیے گئے تو لوگ پریشان تھے کہ سوالات کے حساب سے جوابات ہونے چاہیے۔ تو جب انہوں نے سے کہا گیا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہی قرآن مجید کی سورہ نوح کی آیت تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ یقول اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ نوح فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تم اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنے والے بن جاؤ، تمہارے اوپر موسلادھار بارش بھی برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ تمہیں اولاد بھی نوازے گا، وَبَنِينَ بِأَمْوَالٍ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا، وَبَنِينَ اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، وَأَنْهَارًا اور نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ تو گویا کہ استغفار کی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک فوائد ذکر کیے ہیں، اور کئی ایک ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ روزی روٹی سے دوچار ہے، جن کو قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اگر فصلوں کے اندر صحیح معنوں میں فصل نہیں ہو رہی ہے، فصل میں بہت زیادہ نقصان ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی نسخہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا، وہ یہی ہے کہ توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں پر رو، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرے اور ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان تمام چاروں نعمتیں بھی بیک وقت بھی نواز دے گا، اور جس شخص کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو اس کا سوال کرے گا اور اس نیت سے استغفار کرے گا تو وہ بھی اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے اور ہر پریشانی اور مصیبت کے وقت میں صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی توفیق دے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔